بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے ہوا، اور یہ حضرت ماریہ آپ کے حرم میں کیسے آئی، کون لے کیا، کس نے بھیجا، تفصیل اس کی ذرا اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے، جن میں سے مصر کے بادشاہ کی طرف بھی بھیجا، اور یہ خط لے جانے والا حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، یہ لے کر گئے۔ جب یہ خط لے کر گئے، مصر کے بادشاہ نے خط پڑھا اور کچھ لوگوں کو جمع کیا کہ اس حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بحث کی جائے، کچھ سوال و جواب کیے جائیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ تمہارا نبی ہے تو یہ دشمن کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، کبھی ان کو شکست ہوتی ہے، کبھی تمہیں شکست ہوتی ہے، کبھی ان کے مرتے ہیں، کبھی تمہارے شہید ہوتے ہیں، تو یہ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اس صحابی نے کہا اچھا تم کس نبی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ عیسائی مذہب کا تھا۔ اس صحابی نے کہا اچھا پھر تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت قتل کرنے آئے تھے، کیونکہ کچھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قتل ہو گئے، کچھ کا عقیدہ ہے کہ صلیب کے بعد چڑھائے گئے، حالانکہ دونوں غلط ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ آسمانوں کے پر اٹھائے گئے ہیں، وہ قرب قیامت زندہ نازل ہوں گے، زندہ نازل ہوں گے۔ تو اس نے صحابی نے کہا اچھا تو پھر تمہارے نبی نے دشمن کے خلاف دعا کیوں نہیں کی، اللہ انہیں بھی نیست و نابود فرما دیتا۔ تو وہ بادشاہ ایک مرتبہ تو سوچنے لگا کہ واقعی میں نے ٹکر کس سے لی ہے، کس سے میں نے بحث شروع کی ہے، یہ تو اہل علم ہے، اہل علم کیوں نہ ہوتا، پڑھنے والا صحابی ہے تو پڑھانے والا آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے۔ تو اس نے ٹال مٹول کرنے لگا وہ بادشاہ، اس نے کہا وہ نبی ہے، نبی نرم مزاج ہے، تو نبی کے خلاف ہے یہ کہ کسی کے خلاف دعا کرے، نبی کی شان کے خلاف ہے کسی کے خلاف دعا کرے۔ تو صحابی نے کہا پھر وہ نبی ہے، یہاں بھی تو نبی ہے، وہ نرم مزاج نبی تھا، یہ بھی نرم مزاج ہے، یہ بھی کسی کے خلاف دعا نہیں کرتا، نیست و نابود کی دعا نہیں کرتا بلکہ ہدایت کی دعا کرتا۔ یہ نہیں، بادشاہ نے کچھ تحفے بھیجے، اس نے کہا چلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملوں گا، میں ان کو دیکھوں گا، ان کا دیدار کروں گا، پھر میں سوچوں گا۔ تو اس نے کہا میں کچھ تحفے بھیج رہا ہوں، کچھ تحفے بھیجے، ان تحفوں میں سے یہ 2 غلامہ کنیزیں بھی بھیجی، دونوں غلامہ کنیزیں بہنیں تھیں آپس میں، ان کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی بھیجا۔ تو یہ حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو لے کر آ رہا ہے، اور راستے میں ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سناتے رہے، آپ کی شان بیان فرماتے رہے، اتنے بیان فرمائے راستے میں آپ کی شان، آپ کے اخلاق کو اتنے بیان فرمائے کہ دونوں بہنیں جو کنیزیں آ رہی تھیں، جن کا نام حضرت ماریہ تھا، دوسری بہن کا نام حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ دونوں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ جب یہ مدینہ میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ آپ کے حرم کے اندر داخل ہو گئیں، اور دوسری بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے ساتھ کر دیا، وہ حسان بن ثابت جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل 2 مقام کے اوپر نازل ہوتا ہے، یا میرے اوپر وحی لے کے آتا ہے، یا حسان بن ثابت کے شعر و شاعری کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے۔ وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس نے دیکھا یہ نبی کے اخلاق کتنے بہتر ہیں، کتنے اچھے اخلاق ہیں، یہ غلامہ کو، ایک کنیز کو حرم کے اندر لے لیا اور انہیں باپردہ ایک جگہ دے دی انہیں،
باپردے کے اندر رکھا۔ حسان بن ثابت کی گھر والی وہ بھی پردے کے اندر چلی گئی، حضرت ماریہ یہ بھی پردے کے اندر چلی گئی۔ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ماریہ اس طرح آپ کے حرم کے اندر داخل ہوئی۔ پھر حضرت ماریہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی ساری اولاد، بیٹے عبداللہ، ابراہیم، قاسم، یہ بچپن کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ماریہ کی تفصیل کچھ اس طرح تھی۔